کہ کیا کراچی کے جو عوام ہے اسپیشلی کیونکہ اگر ہم کراچی کے ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ ایک طرح سے تھک گئے ہیں؟ بارشوں میں جو حشر ہمیں نظر آتا ہے سڑکوں کا، پھر سڑکوں کے حالات آپ دیکھیں مین شاہراہیں تو ہماری یہاں بن جاتی ہیں، لیکن جو اندرونی سڑکیں ہوتی ہیں کسی بھی شہر کی جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ حالت زار دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے آپ کو۔ نادیہ، اس بار ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ٹرن آؤٹ نہیں ہے، گہما گہمی نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ حلقے کے عوام نے اظہار ناراضی کیا اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر کے؟ جی سمیہ، اس پر ہم کافی گفتگو ابھی کر رہے تھے اور بیٹھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹرن آؤٹ اتنا کم ہو جبکہ 6 سال کے بعد کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی سندھ کا جو دوسرا فیز ہے جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے، 16 اضلاع شامل ہیں سندھ کے، وہاں پر یہ ٹرن آؤٹ کیوں نہیں ہے؟ تو کیا یہ ایک طرح سے عدم دلچسپی کی ریزن جو ہے وہ عدم اعتماد ہے تمام سیاسی جماعتوں پر کہ وہ پرفارم نہیں کرتی کہ جب وہ برسر اقتدار آتی ہیں ان مسائل سے کے حل کی جو ہے وہ روگردانی کرتی ہیں؟ اور آپ جانتی ہیں کہ اس شہر کے مسائل ہوں، حیدرآباد کے مسائل ہوں، لگ بھگ ایک ہی طرح کے مسائل ہیں، جہاں پہ پینے کا صاف پانی ہو، بارشوں میں جو حشر ہمیں نظر آتا ہے سڑکوں کا، پھر سڑکوں کے حالات آپ دیکھیں مین شاہراہیں تو ہماری یہاں بن جاتی ہیں، لیکن جو اندرونی سڑکیں ہوتی ہیں کسی بھی شہر کی جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ حالت زار دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے آپ کو۔ جتنے بھی برجز بنے ہوئے ہیں، فلائی اوورز ہیں، انڈر پاس ہیں، اتنے مہنگے بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کا ناقص مٹیریل جو ہے وہ استعمال ہوا، یا پھر کس طرح سے ان کو جسے ری ہیب کا پروسیس ہے وہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ کیا کراچی کے جو عوام ہے اسپیشلی کیونکہ اگر ہم کراچی کے ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ ایک طرح سے تھک گئے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر سیاسی جماعتیں ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کا حصہ رہی ہیں، قومی اسمبلی کا حصہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کے سب کراچی پر صرف بارشوں کے زمانے میں لفکشائی کرتے ہیں اور پھر وہ نالے صاف کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، پھر وہ جو 1100 ارب کا پیکیج، پھر ایک اور کوئی خصوصی پیکیج آ جاتا ہے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیوٹیفیکیشن پیکیج، کراچی بیوٹیفیکیشن پیکیج آپ کو یاد ہو، اس کا بھی ذکر بڑا ہوا تھا۔ تو دیکھیں جب شہر اتنا بڑا ہو، اس کے مسائل اتنے بہت زیادہ ہوں، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے جو گلی محلے کے مسائل ہیں جو ایکچولی بلدیات نے حل کرنے ہیں وہ ان کے انڈر نہیں آتے، تو جب وہ ان کے انڈر نہیں آتے تو لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ مجھے کیا ضرورت ہے باہر نکل کر ووٹ کرنے کی۔ پھر اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کنفیوژن ہوئی اس پورے بلدیاتی الیکشن کو لے کر، آج ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں، یعنی گزشتہ رات تک جب آپ امیدواروں سے بھی بات کر رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، بالکل معظم وہ یہ کہتے تھے اگر ہو رہے ہیں تو میں کہتی تھی بھائی آپ تو کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ووٹرز جو باہر نہیں نکلے نا، اس میں دو باتیں سامنے یہ آتی ہیں۔ ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، چلے یہ سمجھ میں آتا ہے جو ان کے حلقے ہیں وہاں سے ووٹرز باہر نہیں نکلے، لیکن پورے اوورال اگر کراچی سے ہم دیکھیں تو ووٹرز کو مطلب راستے میں اگر ہم آفس کا رخ کیا تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا نہیں کتنی بڑی تعداد میں ووٹرز نکلے ہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب یہ کہ جو مہنگائی کے ستائے عوام ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، جس طرح آپ نے کہا کہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ جی مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز وہ اگر الیکشن ایئرنگ میں تو تھی نا، ٹھیک ہے اس بات کو ہم ضرور اس بات کو ہم ویٹ ضرور دیں گے کہ آج ہو رہے ہیں کل ہو رہے ہیں، اتنی مرتبہ ڈیلے ہو گئے، وہ تسلسل نہیں رہتا جب آپ کیمپین کرتے ہیں، لیکن آپ تو آن گراؤنڈ ہیں اور آپ کے پارٹی کا یہ سٹرکچر ہونا چاہیے جسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے اس یونین کاؤنسل میں کون کون سے ووٹر ہیں۔ وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین میں نے نہیں دیکھا۔